تیسرا فرنٹ تھا عیسائیوں کا. جب اسلام کی دعوت پھیلی تو قیصر ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، روم ایک بڑی پوزیشن میں تھا. جنگ موتا کے لیے 1,00,000 عیسائی اس نے بھیجے، ادھر سے مسلمانوں نے 3,000 کا لشکر بھیجا، یہ 3,000 فاتح بن کے واپس آیا. تو اس کی عجیب تفصیلات ہیں. اس کے بعد ان کو اور غصہ آیا، انہوں نے اور بہت بڑا لشکر تیار کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اطلاعات ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کھلا اعلان کیا کہ مسلمانوں کے لیے ڈونیشن جمع کرنے اور نکلنا ہے. تو 30,000 کی تعداد میں مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر تیار ہوا، جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک کے موقع پہ جا کر عیسائیوں کے لیے کھڑا ہوا کہ آ جاؤ پھر سامنے. لیکن وہ آئے نہیں. لیکن وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے ایلا اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے، قبائل کے کچھ بڑے سردار، ان سے امن معاہدے کیے. آپ کو جب اور جہاں موقع ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ امن اور سلامتی کے پیغام پر ایگری کر جائیں. چوتھے ایک اور تھے، وہ گھر کے اندر کے لوگ تھے، منافقین. ایک عجیب ترین بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام تک بتا دیے تھے. آپ پہچانتے تھے کہ کون کون میری مجلس میں منافق بیٹھے. وہ آ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، پیچھے نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو پتہ بھی ہے، لیکن آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے قتل نہیں کروایا. کتنے عجیب حوصلے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہو یہ بندہ میرا ہی مخالف ہے، یہ یہودیوں سے مشرکین سے مل کر میرے ہی خلاف، اور پھر میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتنی بکواس کی منافقین نے کی تھی. آپ کو سب کا حال معلوم. اس کے باوجود اتنا صبر، اللہ اکبر کبیرہ، طاقت اور اختیار اور قوت کے باوجود اتنا عفو درگزر، اتنی تحمل مزاجی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. تو غور تو کریں، ہمارے ساتھ روز بیٹھنے والوں میں پتہ ہو کہ یہ 2 4 5 منافقین میں سے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. آپ نے زندگی بھر ان کو اس طرح سے نہیں کیا. منافقین کا سردار مر گیا، جہنم واصل ہو گیا. ان کے بیٹے پکے صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ابا جیسا بھی تھا، میری اپنی قمیض آپ ان کو دے دیجئے. نبی علیہ السلام نے قمیض پہنائی، بھیجوائی، جو اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا گیا. لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو نا تو نبی علیہ السلام کے کرتے نے بھی اس کی مغفرت نہیں کروا سکا. وہ خود قرآن کے اندر آ گیا کہ اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، آپ توبہ استغفار بھی اس کے لیے مت کریں. حکم آ گیا لا تقم فیہ ابدا، اس کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا. تو عمل اور عقیدے کی بڑی قیمت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کرتے سے زیادہ برکت والی اور کون سی چیز ہوگی. اتنی عظیم بابرکت مبارک چیز، اس کی منافقت کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے. زندگی میں توبہ کر لیتا تو پھر کیا ہی بات تھی. پھر کرتا ملتا جیسے اوروں کو بھی ملا، ان کی شان ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، اب کرتا بھجوا دیا، اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ مت پڑھیں، آپ کا کپڑا بھی پکڑ لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقین کے سردار کا جنازہ بھی پڑھا دیا. اب ظاہر میں تو یہ بات یہیں تک ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے. آپ کوئی پازیٹو قدم آگے بڑھائیں، ری ایکشن اچھا آ کے رہتا ہے. کیا ہوا؟ 1000 کے قریب منافقین جو پکے منافق تھے اس واقعے سے اثر قبول کر کے توبہ طائب ہوئے، سچے مسلمان صحابی بن گئے. تو آپ نے اس کو ایسے کنٹرول کیا. پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے دن، امن کے شہر میں امن کا ایک عالمی پیغام ساری دنیا کو دیا. امن کا شہر تھا، امن والا دن تھا، امن والا مہینہ تھا. تو آپ نے کیا پیغام دیا؟ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری جانیں تم دوسروں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا ہے. امن کا عالمی پیغام دیا جو آج ساری دنیا میں دستیاب ہے، کہیں بھی اس کو پڑھ سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سلامتی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا. ایک اور ذرا پہلو غور کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں
رشتے داریاں جوڑنا امن کے ساتھ، اس کا بھی ایک عجیب تعلق. بہت سے قبائل اور سردار اور جگہیں ایسی تھیں کہ وہاں نبی علیہ السلام نے شادیاں کی، اور ان شادیوں کے بعد ان لوگوں کے ساتھ آپ کی رشتہ داری جب تعلق قائم ہو گیا تو وہ لوگ بجائے دشمنی کے محبت کرنے والے بن گئے. حضرات سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجرین میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں. جب یہاں نکاح ہوئے تو وہاں رشتہ داری کی بنیاد پڑی اور محبتوں میں اضافہ ہوا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس دن نکاح ہوا ان کے والد ابو سفیان پھر بعد میں مقابلے پہ نہ آئے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو بنی مصطلق کے کذاب جو ڈاکو تھے وہ بھی اس کے بعد کبھی مسلمانوں سے نہیں لڑے کہ یہاں تو ہماری رشتہ داری ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نکاح ہوا تو ان کے بہنوئی جو تھے وہ نجد کے علاقے کے سردار تھے. اس کے بعد وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف سب بستہ نہ ہوئے کہ ان سے تو ہماری رشتہ داری ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہودی کبھی آپ کے خلاف کھڑے نہ ہوئے. تو آپ نے اس طرح مختلف رشتہ داریاں، رشتے ناطے جوڑ کر لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا، غیظ و غضب کو ختم کیا، محبت کا پیغام پھیلایا.